وائٹ ہاؤس کے باہر جہاں جھنڈے آدھے سرنگو ہیں، کیلیفورنیا سے آئی ہوئی شیرل جونز کہتی ہیں کہ جمی کارٹر ان کے پسندیدہ صدر تھے۔ وہ بس ایک اچھے آدمی تھے، ایک مہذب آدمی، ایک ایماندار آدمی، وہ خوبیاں جو اب ہمیں زیادہ دکھائی نہیں دیتی۔ واشنگٹن کے شہر ٹکوما کے رہائشی کٹ برنز جمی کارٹر کو سب سے زیادہ اس لیے یاد کرتے ہیں کہ وہ ضرورت مند لوگوں کے لیے گھر بنانے کا کام کرتے تھے۔ جہاں میں رہتا ہوں وہاں بہت سے گھر ہیں جو ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی نے بنائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی لگن ہی ہم سب کی زندگی کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اور دنیا کی اس وقت انتہائی خوفناک صورتحال ہے جہاں ہم لوگوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے اتنے سال یہی مثال قائم رکھی۔ ریاست ورجینیا کی نتوشا واکر کہتی ہیں کہ جمی کارٹر نے عملی طور سے سکھایا کہ دوسروں کا خیال رکھنا کیوں اہم ہے۔ عوامی خدمت کے شعبے میں آپ یہاں لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں، تو یہ ان کی سب سے اہم خوبی تھی، اور اس میں وہ مثالی رہے۔ وہ بائبل پڑھاتے تھے، انہوں نے ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی کا کام کیا۔ یہ سب وہ اچھی مثالیں ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے، اور ہمیں اپنے ساتھی امریکیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ نیو جرسی کے رہائشی ڈیلورس اسپوورک جمی کارٹر کو ان کے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے کیے گئے کام کے لیے یاد کرتے ہیں۔ میں ان سے بہت متاثر ہوں، میں ان کی صدارت سے بہت متاثر ہوں، کیونکہ انہوں نے ماحولیات اور شہری حقوق کے لیے جدوجہد کی، لیکن اس کے بعد ان کی کتابیں اور خاص طور سے وہ جو انہوں نے مشرق وسطیٰ پر لکھی زبردست تھیں۔ جب میں یہ بات کر رہی ہوں اور جب میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ریاست کنیٹیکٹ کی کم پورٹوین کا کہنا ہے کہ کارٹر کی موت ان کی زندگی اور صدارت کے بارے میں مزید جاننے کا ایک موقع ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں ان کی بہت ساری ایسی پالیسیاں ہیں جن کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا، اور اس وقت کی معیشت اور تاریخ، اس لیے میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہم تاریخ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آج کے دور میں بھی بہت اہم معنی رکھتی ہیں۔ جمی کارٹر کے آبائی شہر جارجیا میں سینڈرا والٹرز اس دوست کو یاد کر رہی ہیں جو ان کے گھر کے نزدیک ہی پلا بڑھا تھا۔ خداوند تیرا شکر ہے کہ اسے 100 سال جینے دیا اور وہ سب کچھ کرنے کا موقع دیا جو وہ کرنا چاہتا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اتنی کامیابیاں حاصل کی کہ کون ہو سکتا ہے جو افسوس میں ہو۔ اتنا کام جو جارجیا کے علاقے پلینز کے ایک چھوٹے سے قصبے کے ایک مونگ پھلی کے فارم پر پرورش پانے والے اور وہاں سے صدر بننے والے نے کیا۔ 9 جنوری کو واشنگٹن میں سرکاری تدفین کے بعد جمی کارٹر کو پلینز میں ہی دفنایا جائے گا۔